ایک دن کی بات ہے، ایک تجسس بھرا لڑکا تھا جس کا نام حارث تھا۔ حارث کو پرانی چیزوں کے ساتھ کھیلنا بہت پسند تھا۔ ایک دوپہر وہ اپنے دادا کے پرانے اٹاری میں کھیل رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک عجیب سی گھڑی پر پڑی۔ یہ عام گھڑی نہیں تھی، رنگ برنگے نمبر، ہلتے جلتے کانٹے اور درمیان میں ایک بڑا سا سرخ بٹن جس پر لکھا تھا پریس فار ایڈونچر۔ حارث نے فوراً بٹن دبا دیا۔ روشنیوں کے جھماکوں اور گھومتے نمبروں کے ساتھ حارث ایک نئے دیس میں پہنچ گیا۔ آسمان نیلا اور سورج ہنستا ہوا نظر آ رہا تھا۔ حارث صبح کے دیس میں آ چکا تھا۔ صبح کے دیس میں سب کچھ جاگ رہا تھا، پھول جمائیاں لے رہے تھے، پرندوں پروں کو پھیلا رہے تھے اور الارم گھڑیاں ناچ رہی تھیں۔ اٹھو سونے والوں، حارث کی ملاقات سورج بھائی سے ہوئی، جنہوں نے کہا، حارث، ہماری صبح کی گھنٹی گم ہو گئی ہے، کیا تم مدد کر سکتے ہو؟ حارث نے اپنی گھڑی دیکھی، وقت تھا 7 بجے۔ اس نے سوچا شاید گھنٹی 7 نمبر کے پاس ہو۔ وہ 1 سے 7 تک گنتا ہوا ڈھونڈتا رہا اور آخر کار ایک جھاڑی کے نیچے سوئی ہوئی گھنٹی مل گئی۔ حارث نے گھنٹی بجائی اور سب خوش ہو گئے۔ پھر حارث دوپہر کے شہر پہنچا۔ یہاں سورج بالکل اوپر تھا اور سب کاموں میں مصروف تھے۔ گھڑی نے 12 بجائے۔ یہاں اس کی ملاقات پیٹی نامی ایک بیکر سے ہوئی جو پریشان تھی۔ حارث، میرے لنچ کے پائز غائب ہو رہے ہیں۔ حارث نے زمین پر گرے ٹکڑوں کے نشان دیکھے اور نمبر 12 کے ٹاور تک انہیں فالو کیا۔ وہاں کچھ شرارتی گلہریاں پائز کھا رہی تھیں۔ حارث نے پیار سے گلہریوں کو سمجھایا اور کہا، کیوں نہ تم پیٹی کی مدد کرو؟ گلہریاں مان گئیں اور سب نے مل کر مزیدار لنچ کیا۔ پھر حارث نیند کی وادی میں پہنچا جہاں آسمان پر چمکتے ستارے اور مسکراتا ہوا چاند تھا۔ گھڑی نے 8 بجائے۔ چاندنی پریشان تھی۔ حارث، ستارے گم ہو گئے ہیں۔ حارث نے 1 سے 8 تک گنتی کرتے ہوئے ہر جگہ تلاش کیا اور آخر کار نمبر 8 کے بادل کے پیچھے چھپے ستاروں کو ڈھونڈ نکالا۔ اس نے ستاروں کو آسمان پر واپس لگا دیا اور نیند کی وادی چمک اٹھی۔ ایک بڑی سی جمائی لے کر حارث نے سرخ بٹن دوبارہ دبا دیا اور وہ واپس دادا کے اٹاری میں تھا اور جادوئی گھڑی اس کے پاس خاموش پڑی تھی۔ حارث نے مسکرا کر کہا، کیا زبردست ایڈونچر تھا۔ اور اس دن کے بعد جب بھی حارث نئی دنیا دیکھنا چاہتا، وہ جانتا تھا کہ بس سرخ بٹن دبانا ہے اور ایڈونچر شروع ہو جائے گا۔